الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شرور الناس الجنة والناس. صدق الله العظيم. پیج نمبر 44 عبدالرحیم بھائی، پیج نمبر 44 اور دنیا کی زینت کے متعلق مومن کے نقطہ نظر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا حدیث کا ٹاپک ہے دنیا کی زینت کے متعلق مومن کا نقطہ نظر. یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم سے لی گئی ہے بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میٹھاس والی اور سبز و شاداب ہے. دنیا میٹھاس والی اور سبز و شاداب ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلافت جانشینی کا منصب عطا کرنے والا ہے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو. اور ایک بار پڑھتا ہوں. بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میٹھاس والی اور سبز و شاداب ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلافت جانشینی میں کا منصب عطا کرنے والا ہے تاکہ دیکھے تم کیسے اعمال کرتے ہو. تشریح: اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے بندے کو نوازا ہے ان کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے بندے کو نوازا ہے ان کا اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. بندے کو صرف خلافت و دنیا کا منصب دیا گیا ہے. بندے کو صرف خلافت و دنیا بد کا منصب دیا گیا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس ہے اس میں اصل مالک کی مرضی پوری کرے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیا گیا ہے یہ سب وقتیہ نعمتیں ہیں اور اس کا اصل مالک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. آج انسان سوچتا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس کا حقدار میں ہوں، میں نے کمایا، میں نے رکھا، میں ہر چیز میں انسان جو میں کی رٹ لگا تھا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا اس میں تشریح میں لکھتے ہیں سب چیز کا مالک کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور بندے کو جو ہے صرف اس کے جو ہے خلافت کا جو ہے ایک منصب دے کے عطا کرا ہے تاکہ وقتی طور پر رہے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ لے لیں گا. اور اس کا اصل کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اسے عطا کی اس کی مالک کی مرضی پوری کرے، نہ کہ اپنی مرضی نہیں پوری کرنا. جو بھی مال ہے، وقت ہے، صحت ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرتا ہے ہم لوگوں کو، سب چیز اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ کی مرضی اگر پوری کریں گے تو ہم لوگ کیا ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. اور اسی چیز کو ہم لوگ دیکھیں گے تو قرآن کی کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی ہے، اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی گئی اللہ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا پور جو ہے حق ادا کرنے والا بنائے، شکر ادا کرنے والا بنائے. جیسے اللہ ہمیں چاہتا ہے اس طرح جو ہے ہم کو جو ہے زندگی گزارنے والا بنائے. جزاک اللہ خیر. جی عبدالرحیم بھائی، آج تنیر بھی نہیں ہے گروپ میں. کوئی اور شخص بھی اس میں اور کچھ بولنا چاہے تو موسٹ ویلکم. عبدالرحیم بھائی،
جی عبدالرحیم بھائی بیچاروں میں انمیوٹ نہیں کرا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مٹھاس والی اور سرسبز و شاداب ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں خلافت یعنی جانشینی کا منصب عطا کرنے والا ہے تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو. تشریح. اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے بندے کو نوازا ہے ان کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے. بندے کو صرف خلافت و نیابت کا منصب دیا گیا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس ہے ان میں اصل مالک کی مرضی پوری کرے. تو مطلب پوری طرح واضح ہے. یہاں پر مزید اس کی تشریح مجھے نہیں لگتا کہ ضرورت ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے اختیارات اور خلافت یعنی جانشینی عطا کیا ہے. اور خلافت و جانشینی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی آزاد نہیں ہے بلکہ اسے جس نے اختیارات دیے ہیں اس کی اطاعت کرنا ہے یعنی اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے حساب سے اسے کام کرنے ہیں دنیا میں. تو یہ بات یہاں پر آ رہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر کچھ لوگوں پر اللہ کی زیادہ نوازش ہے یعنی مال و دولت میں تو ان سے زیادہ ہی سوال ہوگا اور جتنا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال کم دیا ہے اس کے کم عمل سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. تو ہم دیکھ لیں کہ میرا کیا حال ہے میں دیکھ لوں. آپ اپنے اوپر غور کر لیجئے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے کا مطلب صرف الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے. ساتھ ساتھ غریبوں کا مسکینوں کا رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرتے رہیں. اور رشتہ داروں کا حق جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے ریاکشن میں پھر یہ بات بھی آنے لگتی ہے کہ اس نے مجھے کم دیا ہے فلاں ہے ایسا ہے تقدہ باتیں بھی سننے میں آتی ہیں. تو پھر بھی رشتہ داروں سے معاملہ جو ہے اچھا ہی رکھے کرتے جائیں نیکی. ایسا نہ ہو کہ ان سے ہم تعریف کی کوئی امید رکھیں بلکہ کرٹیسزم کو بھی برداشت کریں تو یہ اور ہمارا عمل جو ہے افضل ہو جائے گا اللہ کے ہاں اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں آ رہی تھی. اب ہم قرآن کی طرف جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. تو یہ آیت سورہ بقرہ کی 152 ہے جو ہم کل پڑھے تھے لیکن پھر سے میں یہاں سے شروع کیا ہوں. اس میں خاص بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم میرا ذکر کرو. ذکر سے مراد کچھ چیزیں ہماری ذہن میں ہیں جو ہم اسی کو ذکر سمجھتے ہیں. ذکر سے یہاں پر مراد اول یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نماز ہے. تیسری چیز اس کے اندر جو ہے جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں وہ تسبیحات ہیں. کچھ ایک اور چیز بھی ہوگی جو ہماری ضرورت کے حساب سے ہماری کمزوری کے حساب سے ہمیں لینا پڑے گا. دعائیں خاص کر یہ چیزیں تسبیحات وہ اس میں بہرحال ہوں گی. تو از ذکر سے مراد ہی یہ ہمارا ذہن جو ہے صرف سبحان اللہ الحمدللہ کی طرف ہی چلا جاتا ہے. وہ بھی ذکر ہے لیکن سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید خود ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے تم میرا ذکر کرو اور میں بھی تمہیں یاد کروں گا. یعنی یہ ایسا ہے کہ معاملہ ایک طرفہ نہیں ہے. جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ کی کتاب سے وابستہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کی سیرت سے ہم جتنا وابستہ ہوں گے
اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا رہے گا. اور قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور پھر یہ اللہ کی رسی ہے. اب اللہ کی رسی کو جتنا مضبوط ہم پکڑیں گے تو بلکہ احادیث میں الفاظ آ گئے کہ جو ہے یہ قرآن ایک جو ہے رسی کی مانند ہے، اس کا ایک سرا، ایک کونا یعنی ایک اینڈ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا اینڈ جو ہے دنیا پر چھوڑا گیا ہے، اب جو چاہے اسے پکڑے. تو پھر ایک آدمی پکڑ لیا تو دوسرا آدمی نہیں پکڑ سکتا کیا؟ تو ایسا نہیں ہے. اس میں سے سمجھے کہ ایک رسی میں سے ایک جو ہے چھوٹی چھوٹی رسی نکل رہی ہے جسے ہر کوئی پکڑ سکتا ہے. تو بہرحال اور بھی باتیں آتی ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کان لگا کر سنتے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے کون سن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، کان لگا کے. تو بہرحال قرآن سے جتنا ہمارا تعلق ہے اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بنے گا. پھر نمازوں میں قرآن سمجھ کر پڑھا جائے وہ بھی ذکر ہے. پھر دعائیں و اذکار یہ بھی ذکر ہے. تمام دعائیں جو جس وقت جو دعا پڑھنی ہے، ساتھ ساتھ تسبیحات یہ بھی ہیں. میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. یعنی کہیں ایسا نہ ہو ہم ناشکری کرنے لگے، اللہ کی کتاب کی قدر ہم نے نہیں کی، اللہ ان نعمتوں کا، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہماری طرف اتنے متوجہ نہیں ہوں گے. یہی ہوگا. اللہ ہمیں اس سے بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. اب یہاں تک جو ہے پریویس مسلم امت جو تھی اس کا جو اس کو ایڈریس کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. انہیں دعوت بھی دی گئی تھی کہ جو ہے وہ صحیح راستے پر آ جائیں، صحیح دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، اور ان پر جو نعمتیں کی نوازش ہوئی تھی اس کا ذکر آیا، اور انہوں نے پھر کہاں کہاں جو ہے نافرمانی کی تھی وہ بھی اس کا بھی ذکر آ گیا. اب مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ایڈریس کو جو ہے پھیر رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں، اور اب انہیں جو ہے کچھ خاص انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں، یعنی آپ کو اور مجھے. یہ کیا انسٹرکشنز ہے؟ جو پہلی بات یہ کہی گئی کہ اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. یہ بات صاف کہہ دی گئی. دوسری آیت میں اب یہاں پر 153 میں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہ صبر کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہ ہر زمانے میں ویسے اہل ایمان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کوئی کمفرٹ زون نہیں ہے. حالات بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے طریقے سے بدلتے رہتے ہیں، تو اس کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں، اس کا ذکر ضرورت نہیں. تو اس میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہنا ہے. نماز کے ذریعے سے مدد کیسی چاہے گی؟ نماز میں دراصل اصل میں قرآن مجید اس کا اصل جو ہے کور ہے، جو اصل اس میں پڑھا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے. تو قرآن مجید کو اگر کوئی آدمی سمجھ کر پڑھا ہے، سمجھ کر یاد کیا ہے میننگ کے ساتھ، تو اس کی نماز کا جو معاملہ ہوگا، اس کی جو سمجھیے کہ کوالٹی، وہ ایک دم بڑھ جائے گی. اصل میں اسے وہ مزہ آنے لگے گا نماز میں جو آنا چاہیے. ایک بات ایسی ہے کہ کسی آدمی کو بھوک لگی ہے تو وہ کھانا کھانے کی ضرورت محسوس کرے گا، اس وقت کھائے گا تو اس کا معاملہ الگ ہوگا. ایک آدمی وہ ہے جسے بھوک ہی نہیں ہے، مگر اسے اس وقت جو ہے کھانے کی کوئی خاص اہمیت محسوس نہیں ہوگی، مگر اب کھانا ہے بس وہ کھا رہا ہے. اس طرح سے ایک عادت بن جاتی ہے. تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے جو ہے ایک کیا بولنا چاہیے مجتہد گزرے ہیں، ان کا ایک کامنٹ ہے، ان کا سمجھیے کوئی کوٹ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ جو ہے عبادات کا عادت بن جانا بھی آفت ہے. بولتے خالی عادت ہے، ایک عادت ہے اور فرض ہے بول کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اس کی کوالٹی کی میں فکر نہیں کر رہا ہوں. اب کوالٹی کا جب چرچا آ گیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کوالٹی کا کتنا چرچا آج دنیا میں ہے. ہر معاملے میں باضابطہ کوالٹی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہر کمپنی میں، ہر فرم میں، ہر یونیورسٹی میں.
اور اس کے جو بھی چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں. تو یہاں پر دین میں کوالٹی، نماز میں کوالٹی پر فوکس کیا جائے تو یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھا جائے. پھر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی دعوت پہنچائی جائے لوگوں تک. جب دعوت پہنچائی جائے گی کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ انکار کریں گے، کچھ لوگ ماننے کا ڈھونگ رچائیں گے لیکن نہیں مانیں گے، کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو یہ ہپوکرائٹس ہوں گے، یعنی ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے. کچھ لوگ طرح طرح سے باتیں بنائیں گے جو بہرحال اس قرآن کی دعوت لے کے اٹھا ہے اس کے اوپر. تو ان حالات میں صبر کی ضرورت ہوگی اور ایسی نماز کی ضرورت ہوگی جب ضرورت محسوس ہوگی کہ ایسی نماز پڑھی جائے جو سمجھ کے پڑھی جائے. تو وہ نماز کا معاملہ کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس کوالٹی پر. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا ہے. صاف حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ زندہ بھی ہیں اللہ کے ہاں. ایسا نہیں ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے بلکہ زندہ بھی ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. یہ بات ہے. جو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جو حق کے لیے، انصاف کے لیے جو لوگ کھڑتے ہیں وہ اس راہ میں جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے. اب اس پر جو ہے یہ آیت اصل میں مشتبہ آیت ہے، یعنی اس کا میننگ ہم ایگزیکٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اب دوسری جو آیات ہیں وہ صاف ہے، دیکھیے کہ کیا کیا اس کے بعد اندر جو بات ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھتے. یعنی وہ کیسے زندہ ہے تمہارے کو معلوم نہیں ہوتا. تو اس آیت پر اس سے کوئی ایسی بات نکالنا جو دوسری جو صاف کلیئر آیات ہیں اس سے ٹکراتی ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے. بس یہاں تک یہ ہے. اب اس کے اوپر اور مزید میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آیت ہی اصل میں مشتبہ آیت ہے جس پر غور و فکر کرتے وقت کیئرفل رہنا ہے. دوسری جو ہے کلیئر آیات، یہ انکلیئر آیت ہے، یعنی میننگ سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. تو اس کی میننگ ڈیفائن کرتے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کلیئر آیت سے کانٹرری یعنی اس کے مخالف کوئی بات کہہ دی جائے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، ٹیسٹ. دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا ایک کمفرٹ زون نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بہرحال ایک بہت بڑا ایگزامینیشن ہال ہے جس کے اندر پریشانیاں ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، طرح طرح کے. یعنی اب یہ لسٹ گنا دی گئی ایک طریقے سے. دشمن کا ڈر ہوگا، بھوک پیاس، مال و جان اور پھلوں کی کمی. یا پھلوں کی کمی سے مراد یہ ہے کہ کلٹیویشن میں نقصان، ایک بات یہ بھی ہے، یا بزنس میں نقصان یہ بھی ہے، یا نوکری میں وغیرہ میں کا نقصان. یہ تمام چیزیں بہرحال رہیں گی. اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. 156 میں جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو ہم یہ پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ اسی آیت سے ہے. بہرحال جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. مصیبت چاہے کچھ بھی ہو، مالی نقصان بھی ہو، کچھ بھی ہو، یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی. یہ بات بتائی جا رہی ہے.
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو صبر کرتے ہیں، ان آیات میں جو باتیں آئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے دشمن کے ڈر، بھوک پیاس، مال و جان وغیرہ کی چیزیں جھیلتے ہیں اللہ کی راہ میں، ایمان سے مکر نہیں جاتے، کہ پھر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی رحمتیں ہوں گی، نوازشیں ہوں گی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور ایسے ہی لوگ صحیح راستہ پائے ہیں، گائیڈڈ۔ ایسا نہیں کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آدمی کا معاملہ یہ ہو جائے کہ وہ کہے اٹھے کہ ارے اتنی مصیبت ہے، اللہ کی مدد کہاں ہے، نہیں آ رہی ہے، اور اصل میں کیا پھر استغفر اللہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس طرح کے شیطان ان کے الجھن میں ڈالتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے باغی ہے، اللہ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر حیثیت سے جو ہے ہر معاملے میں جو ہے آگے بڑھا رہا ہے اور ہمیں پیچھے کر دیا ہے۔ اس قسم کی جو شیطانی جو سوچ یا وسوسے جو آ جاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کہ رسولوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہلا مارے گئے۔ اسی سورہ بقرہ میں آیت 214 کے اندر بات آئے گی، 214 کے اندر، کہ وہ اس طرح سے ہلا مارے گئے کہ کیا بولے، حالات تھے اس میں، رسول اور ان پر ایمان لانے والے، اور یہاں تک کہ وقت کا رسول پکار اٹھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس وقت یہ کہا گیا کہ جو ہے الا ان نصر اللہ قریب، ہاں اللہ کی آگاہ رہو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ وہ دیر بھی اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں دیر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے معاملات یوں ہی پھٹ جو ہے نہیں کیے جاتے، وقت دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو کام کرنے دینا ہے، قوموں کو کام کرنے دینا ہے، اس میں سینچریز بھی لگتی ہیں۔ تو جن حالات میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جس زمان و مکان میں آپ جن حالات ہیں اس کو صبر کرنا ہے، فیس کرنا ہے، اور اپنے طاقت کی حد تک جو ہے کام کرتے چلے جانا ہے، صحیح میتھڈ پہ، صحیح طریقے پہ، پیسفل طریقے سے، یہ بات ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس جو پہاڑیاں ہیں وہ ہیں، اور یہ صفا مروہ کے دو پہاڑیوں پر جو ہے پانی کے لیے جو ہے بی بی ہاجرہ علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ان کا بیٹا ہے شیر خوار، جب وہ بچے تھے اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے وہ پیر مار رہے تھے، تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کے لیے یہ پہاڑوں پر وہ گئی تھی، ایک پہاڑ کی طرف گئی ہیں، وہاں پانی نہیں ہے، تو پھر دوسری پہاڑ کی طرف آپ گئے ہیں، اس طرح سے۔ تو وہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنا بہرحال پسند آئی کہ اب جو ہے ہر حاجی کو بہرحال یہ کام صفا اور مروہ کا کرنا وہ اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان میں بنا دیا، اس کو کرنا لازم ہے بہرحال۔ اس لیے بیت اللہ کا حج، وہ عمرہ، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے وہ بھی یہاں پر صاف آ رہی ہے۔ یہ فتنہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ عورت کی اسلام میں کوئی جو ہے ویلیو ہی نہیں ہے، وہ سیکنڈری ہے، فلاں ہے، یہ ایک شیطانی جو ہے ٹاپک سے جو اٹھائی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو ہے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا جو صفا اور مروہ پر جانا دونوں پہاڑوں پر، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھیے کہ ہر حاجی کے لیے اسے جو ہے فرض قرار دے دی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں پر ہے جو دیکھی جا سکتی ہیں اسی۔ اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ یا دیکھیے وہی بات آ رہی، اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات ہے۔ ابھی ایک آیت سے دو آیتیں ہم لے لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔
جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اب یہ نمبر 1 اوپر ہے، اس کی ہم تفسیر میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ یہ تفسیر یہاں پر ہے۔ تو بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، یہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ للناس فی الکتاب، للناس یعنی قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اس کو نہ چھپایا جائے۔ یہ امکان ہے کہ اگر میں اسے بتاؤں گا کسی دوسرے قوم کے آدمی کو تو وہ اس کو نہیں مانے گا، وہ اپنی جگہ ہے۔ میں انفارمیشن دے دوں گا کہ یہ آخری کتاب ہے، ان چینجڈ بھی ہے، میں نے کراس ویریفیکیشن بھی کیا ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی بس، اور نہیں تو پھر میرے اوپر کہیں ایسا نہ ہو یہ لعنت کا جو معاملہ ہے، اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت وہ مجھ پر پڑے گی، کیوں خواہ کہ میں اس لعنت کو اپنے اوپر نافذ کر لوں؟ تو مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ تو حتی الامکان قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کی باتوں کو عام کیا جائے۔ ظاہر بات ہے یہ آدمی کے پاس جو صلاحیت ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے اس حد تک کرے گا، مگر ایسا نہیں ہو کہ میں خود اپنی کیپیسٹی کتنی ہے ڈیسائیڈ کر لوں، مگر کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، تو ہوگا کہ میں پوری کیپیسٹی تک پورا کروں گا کام۔ یہ بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں، یعنی جو چھپانے والے لوگ ہیں، اگر وہ اصلاح کر لیں، بیان کرنا شروع کر دیں قرآن کی باتوں کو، ان کی توبہ بیان کر دیں، تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہم جو ہے روکے ہیں 160 آیت تک۔ تو آپ تمام حضرات کو شکریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات کو شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔